جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ اب آ گیا بچوں، فصل نمبر 22 آ گئی ہے۔ عوامل کی دوسری قسم آ گئی ہے، مانوی آ گئی ہے۔ عوامل کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ مانوی۔ مانوی بچہ بتایا نا، جن جو تھے، جن یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عوامل دو قسم پہ ہیں، لفظی اور مانوی، یاد ہے نا؟ میں نے آپ کو کروایا تھا، پیٹرنز کروائے تھے عوامل کے، کہ میں نے عوامل کا میں نے بتایا تھا کہ عوام نقشہ جو کرایا تھا، پیٹرن نہیں، نقشہ کرایا تھا کہ عامل لفظی ہوگا، مانوی ہوگا، لفظی عامل 98 ہوں گے، مانوی عامل 2 ہوں گے، جن۔ اچھا، پھر لفظی عامل 91 جو تھے نا، اس میں سے کی تھے سمائی تھے تو 7 81 تھے، ٹھیک ہے، یاد ہے؟ 7 جو تھے وہ 81، اور پھر اس طرح وہ پھر جو عوامل جو سمائی تھے اس میں سے کیا تھے وہ جو کچھ حروف تھے، کچھ اسما تھے، کچھ افعال تھے، یاد ہے؟ پھر ہم نے کہا تھا حروف جو ہوں گے وہ اسم میں عمل کریں گے یا وہ حروف فعل مضارع میں عمل کریں گے، یاد ہے؟ پھر فعل مضارع کا ہم نے پڑھا تھا، کا مطلب جو کچھ حروف فعل مضارع میں جو عمل کریں گے، ناصبہ اور جازمہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا فعل عمل کرتا ہے، فعل معروف ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، افعال ناقصہ ہوتے ہیں، افعال مقاربہ ہوتے ہیں، افعال مدح و ضم ہوتے ہیں۔ یہ میں نے جو وہ پہلے نقشہ کروایا تھا، یہ سارے اب پڑھ چکے ہیں نا؟ کہ نہیں پڑھ چکے ہو؟ دسو ہن مینوں، پہلے پڑھ چکے ہو سارے کے سارے؟ تو یہ بھی ہو گیا۔ پھر آگے کی ہو گیا کہ کی ہو گیا ہوں آگے، پھر جو تھا پھر وہ تھے اسم، تھے اسم جو تھے ہم نے پڑھے تھے کہ اسماء شرطیہ تھے، اور یہ سارے کے اسماء عاملہ کی بھی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اب جن عامل آ گئے ہیں، جن عامل۔ عوامل دوسری قسم مانوی عامل۔ عامل مانوی وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا کہتے ہیں، یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے۔ ابتدا بتایا تھا نا، مبتدا اور خبر میں جو ہوتا ہے نا، ابتدا ہوتا ہے، مبتدا کو رفع کرتا ہے، جیسے زید قائم، زید قائم، اس میں زید مبتدا ہے جو ابتدا سے مرفوع ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ زید، زید مرفوعات میں سے، یہ مبتدا ہے نا، مرفوعات میں سے ہے، تو مرفوعات میں سے، تو آپ کہو گے استاد جی اس پہ رفع کیوں آیا؟ میں کہوں گا اس میں ایک عامل ہے، اس کا نام ہے جن، اس کا نام کی ہے جن، ابتدا، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ ابتدا، ٹھیک آ گیا؟ زید قائم یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی جڑا عامل ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدا عامل دونوں میں ہے۔ اچھا، یہاں دو مذہب اور ہیں، یہ خیر ہے، یہ آپ کو نہ بھی آئے تو کوئی گل نہیں ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں میں جو عامل ہے اس کا نام ابتدا ہوتا ہے، اصل مذہب یہی ہے، لیکن یہاں دو مذہب اور ہیں، مطلب دو رائے اور ہیں۔ مذہب سے مراد کیا ہے؟ دو رائے۔ اچھا، یہ نہ کہو مذہب کیڑا آ گیا، مسلمان تھے کافر نہیں، یہاں دو مذہب اور ہیں، یہاں سے کیا آ گیا؟ ایک تو یہ کہ ابتدا تو مبتدا میں عمل کرتی ہے، یعنی اس کا عامل کیڑا ہے؟ ابتدا ہے، اس کے اندر کیا کیڑا ہے؟ جن آیا ہے، جن، اس میں کیا آیا ہے؟ مبتدا میں کیا آیا ہے؟ ابتدا آیا ہے، اوکے؟ اس میں کی ہے؟ ابتدا ہے، نہیں گلے نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک مبتدا اور مبتدا خبر میں عمل کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس میں عمل کرتا ہے، پھر گویا مبتدا بھی عامل بن سکتا ہے، پھر مبتدا کس میں عمل کرے گا؟ خبر میں عمل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا یہ کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں، ٹھیک ہے نا؟ وٹا سٹا، وٹا سٹا ہو گیا، مبتدا خبر میں عامل ہے تو خبر مبتدا میں عامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کی ہو گیا؟ وٹا سٹا ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہ بس جو اصل مذہب یہی ہے کہ ان دونوں کے اندر اصل جو عامل ہوتا ہے اس کا نام جن ہوتا ہے، جن، ابتدا اس جن کا نام ہے، اس جن کا نام کی ہے ابتدا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ گئے ہو؟ تو چلو جی ہوں آگے چلو، فعل مضارع۔ ہاں، زید عامل لفظی سے خالی ہے نا دونوں، زید قائم، عامل لفظی کوئی ہے نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا نا وہ جن نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا عامل کدھر ہے؟ لیکن فی دارن، دارن کے اندر عامل فی نظر آ رہا تھا، اس میں کیا ہے؟ عامل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ زید قائم کے اندر، زید قائم کے اندر کوئی عامل نظر آ رہا ہے؟ ہاں، ایک، اگر پتہ ہے، سنو، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ زید میں عامل ابتدا ہے اور قائم میں عامل زید ہے، تو پھر قائم کا جو عامل ہوگا نا وہ لفظی عامل ہوگا، قائم کا عامل کیا ہوگا؟ لفظی ہوگا، زید، ٹھیک ہے نا؟ اور زید کے اندر جو عامل ہوگا وہ مانوی ہوگا، اور اگر وٹا سٹا کرو گے تو پھر دونوں عامل کی بن جائیں گے، پھر لفظی بن جائیں گے، زید قائم میں عمل کر رہا ہے اور قائم کس میں عمل کر رہا ہے؟ زید میں عمل کر رہا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ وٹا سٹا اگر کرو گے تو پھر یہ آ جائے گا۔ اچھا، فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا، حروف ناصبہ یا حروف جازمہ نہ ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، اس کو کی نام تھا خلوف، خلوف،
خلوف، ٹھیک ہے نا، خلوف، یہ خلوف ہے، خلو ہم کہہ دیتے ہیں ویسے خلوف، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ جناب علی یہ ناصب و جازم کا نافع رفع کا جیسے یضرب زیدن، یہاں یضرب مرفوع ہے کیونکہ ناصب و جازم سے خالی ہے، وہی والی بات آ گئی. یضرب، کوئی آپ سے پوچھے یضرب میں یار آپ نے رفع کیوں پڑھا ہے، تو آپ کہو گے حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ہے، کیوں حالت رفع میں ہے؟ اس وجہ سے حالت رفع میں ہے کہ اس میں عامل ناصب یا جازم نہیں ہے، نہ حروف جازمہ ہے، نہ حروف ناصبہ ہے، نہ حروف جازمہ ہے، اور اسماء شرطیہ میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ آئی نا، اسماء شرطیہ بھی تو نہیں ہے نا. من مہما متا ازما و ما، پھر چھٹا ایون کو جانو، ساتواں ہائی سما، آٹھواں انا کو سمجھو، نواں ہے ای نما. اور کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو ناصب اور جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، تو دونوں عامل کی ہو گئے، مکمل ہو گئے، جن آؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو چلو جی فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ. اوئے ہوئے ہوئے یہ گل آ گئی ہے جناب علی، یہ آخری فصل آ گئی ہے. حروف غیر عاملہ بچوں ایسے حروف ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں، صرف کاسمیٹکس ہوتی ہیں. اوکے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ صرف کاسمیٹکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. عمل شمل کوئی نہیں کرنا، بس کیا ہے، بس خوبصورتی کے لیے یا ویسے ہی جو ہے نا اس کے لیے آگے، کاسمیٹکس کے لیے آگے. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، تو حروف غیر عاملہ آگے ہیں. تو کاسمیٹکس بھی بعض دفعہ کیا کرتے ہیں اس میں سے، لیکن ویسے ان کا کوئی عمل شمل کوئی نہیں ہوگا. خوبصورتی پیدا کریں گے کلام کے اندر، لیکن ویسے کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کر دینا ہے، آپ نے کہنا ہے استاد جی ہم تو کیا ہیں کاسمیٹکس کے ویسے ہی قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنے ہم وہ ہیں، اتنے سادہ طبیعت ہے کہ ہم کاسمیٹکس کے قائل سے چھوڑ دو انہوں، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹس، ٹھیک ہے نا، بیوٹی نیڈ نو آرنامنٹ، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹس، نہیں محتاج حسن زیور کا، نہیں محتاج حسن زیور کا. تو چھڑ دو انہوں، لیکن چھڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں. اچھا، حروف غیر عاملہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر استعمال ہوتے ہیں، میننگ آتے ہیں اس سے، میننگ آتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میننگ آتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ، حروف غیر عاملہ آ گئے. اچھا ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں، ہمارے بعض لوگ، میں اس دن اس میں بھی پڑھا رہا تھا، شامی کے اندر میں پڑھا رہا تھا. شامی کے اندر علامہ شامی نے لکھا ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جو ہوئے نا، مثال کے طور پہ جو بچیاں ہیں نا، جو بچیاں ہیں ان کو تھوڑا بہت کیا رہنا چاہیے، تیار شیار رہنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بچیوں کو بالکل کیا ہونا چاہیے، گندی حالت میں رکھو ان کو، کوئی تیار شیار نہ ہو، کچھ نہ ہو. تو کہتے ہیں نہیں، بچیوں کو کیا رکھا جائے، بچیاں تھوڑی بہت کیا رکھیں، اپنے آپ کو تیار وغیرہ رکھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں کوئی رشتے والیاں آنٹیاں جو آتی ہیں نا، رشتے والی آنٹیاں جو آتی ہیں، تو وہ آ کے دیکھ کے جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے رشتوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے. تو بچیوں کو گھر میں بھی تھوڑا بہت کیا رہنا چاہیے، بہت زیادہ وہ نہ ہو کہ جی ہر وقت ہی میک اپ کے اوپر وہ کریں، لیکن کیا ہے تھوڑا بہت ان کو ذرا وہ اس طرح تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی ایک وہ ہے، یہ علامہ شامی نے لکھا ہے. اچھا میں نے نہیں وہ کیا ہے، کہو کہ استاد جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا، میں کہتا کہ بالکل بچوں کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ انہوں نے لکھا. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ جو آتی ہیں تو وہ کیا ہوگا، کسی گھر کے اندر سے اگر گندی بچیاں ہوں گی تو وہ جا کے لوگوں کو بتائیں گی کہ جناب رشتے والی آنٹیاں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کام خراب ہوتا ہے. اس لیے ہاں، اور بچیاں باہر تیار بن سنور کے نہ جائیں، لڑکے جہاں پہ ہوتے ہیں یا اس طرح ہوتے ہیں وہاں پہ بن سنور کے نہ جائیں، لیکن گھروں کے اندر وہ کیا رہیں جہاں پہ پردے کا سسٹم ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے. اور ویسے ہی اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کو تو ویسے ہی کیا ہونا چاہیے گھر کے اندر، اگر پردے کا معاملہ ہو تو پھر اس کو کیا رہنا چاہیے، ویسے ہی اپنے خاوند کے لیے تیار ہو کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کہا شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں گھروں میں بڑی وہ بنی ہوتی، ماسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ماسیاں جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے اس میں سے. جوائنٹ فیملی کے اندر تھوڑا سا ذرا پھر احتیاط کریں، پردے کے اندر جو ہے نا ذرا اس میں سے پھر احتیاط کریں ذرا، جوائنٹ فیملی کے اندر ہے تو. اچھا جی ہوں کی آگے جی حروف غیر عاملہ آ گیا. چلو جی اب کہتے ہیں حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں. حروف تنبیہ، الا، اما، ہا، یہ حروف تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں. یہ حروف جملے پر آتے ہیں مخاطب سے. اب یہ ہے، یہ مخاطب نہ پڑھنا ہے، اچھا مخاطب، خاطبہ یخاطب مخاطبتن فهو مخاطب، وخوطب یخاطب مخاطبا.
ٹھیک ہے نا، مخاطب، ٹھیک ہے نا، دیکھو میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ لوگ میرے مخاطب ہو. اچھا، مخاطب آپ تو مونس کے اس میں سے آ جائیں گے، تو مخاطبہ ایک اگر ہوگا تو اس میں سے، سمجھ رہے ہو؟ تو مخاطب، مخاطب، ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جناب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، مخاطب، ٹھیک ہے نا. تو حروف تنبیہ کیا آ گئے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا اس میں سے؟ تو یہ آ گیا جناب علی، حروف تنبیہ کیا آ گیا؟ الا اماہا. یہ حروف جملہ پر آتے ہیں مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے، جیسے الا زید قائم، اٹینشن آپ کہتے ہیں نا، اٹینشن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے خبردار زید کھڑا ہے. دیکھو اللہ نے کوئی کام نہیں کیتا، صرف میننگ دی ہے بس، خبردار، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے. اما امر نائم، ہو امر، میں کہتا ہوں ہو اما امر نائم، امر کیا ہے؟ سو رہا ہے. ہا انا حاضر، جو لو جی میں حاضر ہوں، لو جی، ٹھیک ہے نا، ہا انا حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مخاطب سے غفلت کو دور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انا حاضر، دیکھو جملہ یوں بھی کہہ سکتا ہے انا حاضر، لیکن کیا کہتے ہو؟ الا زید، او خبردار زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو الا زید قائم، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ لکھا ہوتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو اصل میں تو یہ تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن وہ خبردار، اما کا معنی بھی وہی ہے، اما کا بھی مطلب وہی ہے، خبردار. اما امر نائم، ٹھیک ہے نا. ہاں نہ حاضر، یہ بھی معنی سب کے تنبیہ کے لیے ہیں، سب کے لیے خبردار، یعنی اس میں سے اٹینشن، وارن کر رہے ہیں، یا اس طرح سب کے میننگ یہی آ رہے ہیں، وارننگ، سمجھ گئے ہو؟ تو حروف تنبیہ آ گیا. چلو جی ہن کا چلو آگے، حروف ایجاب. ایجاب اوجب یوجب ایجابن، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایجاب، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پنج ہیں، پنج. نام، بلا، اجل، ای، جیرا، چھ ہیں. انا، نام، بلا، اجل، ای، جیرے اور انا. یہ حروف تصدیق بھی یہ حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں، ان کو حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ جناب آپ نے سبق پڑھا؟ آپ کہتے ہیں نام، ہاں جی پڑھ لیا جی، سبق پڑھ لیا. کہتے ہیں نا نام، سبق پڑھ لیا جی جناب، پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. نام کہتے ہیں نا، نام آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہو نام تو، ٹھیک ہے نا. نام جو ہے اب آپ کو بتائیں گے حروف ایجاب، ان کو حروف تصدیق بھی کہتے ہیں. نام پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں. جیسے کوئی کہے ماں جا زید، آپ کہتے ہو ماں جا زید، زید نہیں آیا، تو آپ کہتے ہو نام، یعنی نہیں آیا. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہو نام، سمجھ رہے ہو؟ ماں جا زید، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ آپ یوں نہیں کہو گے لا، لا نہیں بولو گے، سمجھ آئی ہے؟ لا ما جاء زید، کیونکہ اس نے کہا کہ جناب زید نہیں آیا. ہم اردو میں یہی کہتے ہیں نہیں آیا، ہم تو یوں کہہ دیتے ہیں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو اس طرح تو نام کیا آ گیا؟ پہلی بات تصدیق کرتا ہے، نام یعنی ما جاء زید. ایسے ہی جب کہا جائے گا ذهب امر، یہ مثبت جملہ ہے، ذهب امر، امر چلا گیا، تو آپ جواب کہتے ہیں نام، ہاں جی چلا گیا، یعنی ذهب امر. اچھا بلا کی کہتا ہے، بلا کہتا ہے، بلا منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے. پہلا کوشچن جو تھا نا منفی میں تھا نا، اس کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ منفی کو اس بات کرتے ہیں، منفی کو اس بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. منفی کو اس بات، جیسے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، اچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، یعنی بلا انت ربنا، یہ نفی کا اس بات ہوتا ہے. اچھا اس کے جواب میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی نام کہہ دے گا تو کفر ہوگا. الستو بربکم، نام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوشچن یہ پوچھا ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نام نہیں کہہ سکتے ہو، بلکہ کیا کہو گے؟ بھلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں. الستو بربکم، اس وقت کہا جاتا ہے کہ سب روحوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی طرف دیکھا تھا، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھلا، تو پھر سب روحوں نے کیا کیا؟ پھر سب نے کہا بلا، 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 کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کا سارا سمجھ آ رہی ہے وہ گل، سمجھے ہو؟ تو منفی کی اس بات کے لیے ہوتا ہے، یعنی الستو بربکم تو قالوا بلا، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تم نے آج آج آپ نے سبق نہیں پڑھا، آپ نے اس کا طریقۃ الوصیہ کا سبق نہیں پڑھا آج؟ تو آپ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں پڑھا جی؟ پڑھا ہے. آپ یہ نہیں کہو گے نام، نام نہیں بول سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. میں نے کیا کہ اس میں سے کہنے کا طریقۃ الوصیہ کا سبق نہیں پڑھا، تو نہیں پڑھا آپ کا کوئی بھلا،
क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ा है जी, यानी पढ़ा है हमने। अच्छा, ई मिसले नाम की है, ई भी क्या करता है, नाम की तरह आता है, लेकिन इतना फर्क है कि इस्तेफाम के बाद कसम के साथ आता है। जैसे नाम आता है ना जी हाँ, तो ई भी इस तरह ही आता है, लेकिन इस्तेफाम के बाद कसम के साथ है। जैसे किसी ने पूछा ना, आपसे क्वेश्चन पूछा, अकामा जईदुन, तो अकामा क्या जैद खड़ा हुआ, देखो आप क्वेश्चन है अकामा जईदुन, तो आप कहोगे ई वल्लाही, हाँ अल्लाह की कसम जैद क्या है, खड़ा है, अकामा जईदुन ई वल्लाही, नाम यानी ये कसम के साथ आएगा, और इस्तेफाम के बाद आएगा, क्वेश्चन के बाद आएगा, क्वेश्चन के बाद ई वल्लाही, ई वल्लाह, ये हदीसों में आप देखोगे, अच्छा जगहों के ऊपर जो है ना ये आएंगे अल्फाज इस तरह। अजल जेरी मिसले नाम के हैं, अजल जेरी भी मिसले नाम के हैं, लेकिन इसका कसम जरूरी नहीं है। अजल, अजल, अजल का माना भी होता है जी हाँ, जी हाँ, जयरी का माना भी यही होता है, ये भी आएंगे कुछ जगह पे हदीस में आते हैं अजल, ठीक है ना, तो अजल जयरी भी, ये कसम नहीं। इन्ना भी ऐसा ही, लेकिन इसका इस्तेमाल कम आता है, इन्ना का, इन्ना भी ऐसा ही है, इन्ना ये रूफ मुशब्बा बिल फेल नहीं है, अच्छा ये वाला इन्ना रूफ मुशब्बा बिल फेल निश्ता, ठीक है, ये रूफ इजाब आ रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम आता है। समझ गए हो कि नहीं समझे हो? चलो जी, और आगे चलो, हरूफ तफसीर पे आ जाओ। हरूफ तफसीर दो हैं, आई और अन आते हैं। हरूफ तफसीर किसी चीज है ना, जिसको आप एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, और समझ रहे हो, एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे, जैसे जा अनी जईदुन, ठीक है ना, जैसे जा अनी जईदुन, और जैद आया, आई अबू का यानी तेरा बाप, आई अबू का ओ तेरा बाप, यानी जा अनी जईदुन, तो ये क्या आ गया, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है ना, जानी जैदुन आई अबू का, ये हरूफ तफसीर में से, हरूफ तफसीर के लिए आई वो होगा, बहुत सी जगहों पे पीछे भी हम पढ़ते आए हैं, आई नहाफ के अंदर ही आता रहा था, तो हरूफ तफसीर के तौर पर सुना था, यानी। अच्छा जी, और कुरान मजीद में है, ना दई ना हो, ना दई ना हो आई या इब्राहिम, असल में ना दई ना हो, हमने इब्राहिम को पुकारा था, इसका जानी जईदुन, जैद आया, यानी आई अबू का यानी तेरा बाप, तो यानी जो हम कहते हैं ना, यानी हरूफ तफसीर होता है, यानी उर्दू में कहते हैं ना, यानी यानी, ठीक है, तो उसमें से कुरान मजीद में है, ना दे ना हु, हमने इब्राहिम को पुकारा, किन अल्फाज के साथ, इन अल्फाज के साथ, क्या, या इब्राहिम के अल्फाज के साथ, अच्छा हमने इब्राहिम को पुकारा, ठीक है ना, यूं अगर मैं इसको आज की जुबान में लिखूं ना, ये मैं कुरान का वो नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ये ना आपको सही, कुरान को आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मैं इसे समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि क्या होता है, ना दे ना हु, अंग्रेजी के अंदर होता है ना वो, क्या करते हो आप, अंग्रेजी और उर्दू के अंदर भी आप करते हो, क्या करते हो दसो, की कर दे हो, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हो, ये उसकी एग्जैक्ट, जो क्या होता है नॉवेल्स के अंदर आपने देखा होगा, नॉवेल्स के अंदर क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी एग्जैक्ट उसकी जो वो बयान कर रहे होते हैं, वर्डिंग्स बयान कर रहे होते हैं, ऐसा ही है कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा ही होता है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी जब गुफ्तगू को पूरा जिक्र किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर से जो आप वो कर रहे होते हैं ना, तो अब ये ना दई ना हो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने पुकारा इब्राहिम को, क्या क्या पुकारा, यानी वो अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल, अल्लाह तो अल्फाज से पाक हैं, लेकिन क्या था, या इब्राहिम, अब ना, तो ये क्या था, ये असल में उसकी किन अल्फाज का पुकारा था, तो ये अन ने क्या किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन की है, ना देनाहु अन या इब्राहिम, ना देनाहु अन या इब्राहिम, समझ आ रही है? तो ये अन जो है ना, ये क्या है, हरूफ तफसीर के लिए, हरूफ तफसीर है ये, इसमें से, यानी ना देनाहु, अब खुद बताने लगे हैं, बिलफ्जिन, इस लफ्ज के साथ, हुआ कौलुना, जो हमारा कौल था, क्या कौल था, बिलफ्जिन हुआ कौलुना, क्या, या इब्राहिम, वो मैंने आपको कोट्स के अंदर वो बता दिया, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स की मैंने वो आपको बता दी, ना दे ना हु या इब्राहिम, तो ये उसमें से वो आ गया उसमें से, ठीक है जी, ये एक मिनट, तो ये आ जाएगा, तो यानी ना दे ना हु बिलफ्जिन हुआ कौलुना या इब्राहिम, हमने उनको पुकारा था, किसके साथ, उस लफ्ज के साथ, वो कौल के लफ्ज की थी, क्या था, तो या इब्राहिम था,